السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا خوف اس حد تک کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سوار ہے، اور کپتان اس حد تک ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہو چکا ہے کہ اسی بکھلاہٹ کے اندر ہر قانون کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں کے جو حکم ہے نا، ان کو روندا جا رہا ہے۔ عدالتوں کے جو حکم روندے جا رہے ہیں اس کے اندر بڑا ہاتھ عدالتوں کا اپنا بھی ہے، کیونکہ آج جو عدالت کے اندر ہوا اور عدالت کا اس کے اوپر جو رد عمل آیا، جو ریئیکشن آیا، تو اس کے بعد پھر عدالتوں کا یہی احترام ہوگا جو آج کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے، اور اس کے بعد شیر افضل مروت جو کہ ابھی پنجاب کا رخ کر رہے ہیں، انہوں نے جو شیڈیول دیا ہے وہ بھی کچھ چیزیں میں نے اس ویڈیو کے آپ کے سامنے شیئر کرنی۔ سب سے پہلے جناب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب، جو کہ اس حد تک کچھ لوگوں کے دماغ کے اوپر، اعصاب کے اوپر سوار ہو چکا ہے۔ اس کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ لوگ اس بکھلاہٹ کے اندر غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکتوں کے اوپر اتر ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے جو بشرا بی بی کے اوپر ایک حملہ کروایا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے، وہاں پر گاڑی کے اوپر کچھ لوگوں نے چڑھ کر کس حد تک بدتمیزی کی، تو یہ ایک شرمناک چیز ہے۔ پچھلی 70 سالہ تاریخ دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو حکم دیا گیا کہ عدالت کے اندر پیش کیا جائے، تو وہاں پر ایک اپنا من پسند رپورٹ تیار کروائی گئی کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اصل میں خطرہ عمران خان صاحب کی زندگی کو جو ہے وہ تو آلریڈی ہے، اور جن لوگوں سے ان کو خطرہ ہے وہ بھی ساری قوم جانتی ہے، لیکن اصل خطرہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو عمران خان صاحب کی اس تصویر سے ہے، یا اس ایک ویڈیو کلپ سے ہے۔ اگر وہ عدالت میں پیش ہوئے تو وہ پوری دنیا کے اندر جو پھیل جائے گا اور کس حد تک مومنٹم اوپر چلا جائے گا ان الیکشن میں دنوں میں۔ ایک تو یہ خوف ہے، اور دوسرا خوف آپ لوگوں کو یہ ہے کہ وہ جس کیس کے اندر عدالت کے اندر پیش ہونے کا اس کو حکم دیا گیا وہ ایک جھوٹا اور بوگس کیس ہے۔ جب 200 بندوں کے سامنے اوپن ٹرائل میں ہائی کورٹ کے اندر جب عمران خان صاحب کے وکیل برسٹر علی ظفر سوالات اٹھائیں گے، اس کیس کی دجیاں اڑا کے رکھ دیں گے، تو اصل میں یہ خوف ہے کہ وہ کیس وہی کا وہی دفن ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد جناب عدالت کا اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے، اور عدالت کے اندر ایک رپورٹ پیش کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے، تو عمران خان صاحب کو جیل کے اندر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ ایجنسی کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کروا کے دیکھیں، اپنے ذاتی مقاصد کی جب آپ ایجنسیوں سے ایسی رپورٹیں بنوانا شروع کر دیں، آفیسر کو استعمال کرنا شروع کر دیں، اور جو آفیسرز ہیں وہ استعمال بھی ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ اداروں کی تباہ ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذاتی مقاصد کے لیے جو پاکستان کے ادارے ہیں نا، جو سب کے مشترکہ ہیں، سب کے رائٹ کا جن خیال رکھنا ہے، تو وہ جب کسی فرد واحد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائیں تو تب ادارے جو ہے نا وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پاکستان کے اداروں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر ایک من پسند رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ اسی دوران جو جج صاحب ہے نا ذوالقرنین، ان کے بڑے سخت ریمارکس ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو پیش کیا جائے۔ اس دوران جب یہ سماعت ہوئی اور وہاں پر رپورٹ جمع کروائی گئی، تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جج صاحب خود اس بات کے اوپر کنونس ہو گئے کہ صحیح ہے، جو ٹرائل ہے نا وہ اب ہوگا جیل کے اندر، اور اوپن ٹرائل ہوگا، اس کی فیملی کے لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی جلدی جج صاحب کیسے کنونس ہو گئے؟ مطلب اپنے حکم کے اوپر عمل درآمد کروانے کی بجائے جو اوپر سے حکم آیا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے پہ خود جج صاحب رضامند ہو گئے۔ تو جب اتنی جلدی کریں گے ایسے فیصلے لینے میں، تو پھر آپ کے فیصلوں کا بھی تو آگے سے یہی احترام کیا جائے گا نا۔ تو معذرت کے ساتھ اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ عدلیہ کا بھی ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے اڑا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے عدالت کے اندر، اس رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے، اس وجہ پر عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا اس رپورٹ کے مطابق۔ تو جناب جب ایک سابقہ پرائم منسٹر کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، جس کے بارے میں آپ کو آلریڈی خدشات ہیں کہ اس بندے کی زندگی کو خطرات ہیں، اس کو سیکیورٹی کے اندر رکھ کر اگر آپ عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، تو 25 کروڑ عوام جو پاکستان کے اندر ہے وہ کس کے رحم و کرم پر ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا۔ اس کے بعد جناب عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ ان کے اوپر جو جھوٹے مقدمات کی بھرمار کر دی گئی تھی، ان کے اوپر بے شمار جھوٹے مقدمات درج کروا دیے گئے تھے، وجہ صرف ایک تھی کہ یہ حق سچ کے ساتھ بولنا چھوڑ دے۔ جب اس نے حق سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو پھر اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے منظر سے غائب کر دیا گیا، اور اس کی زبان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ بول سکے۔ تو آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی جھوٹے مقدمات تھے نا وہ سب اڑا کر رکھ دیے گئے۔ اس کا مطلب ابھی بھی ایسے ججز موجود ہیں جو کہ حق سچ پر فیصلہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اتنی ہمت اور بہادری رکھتے ہیں اس گھٹن کے ماحول کے اندر بھی۔ تو عمران ریاض خان صاحب کے ٹوٹل جو کیسز ہیں نا وہ فارغ کر دیے گئے ہیں، اور ایک پریس کانفرنس کے اندر وہ خود تو ابھی اس قابل نہیں کہ خود بول سکے ایسے میڈیا کے سامنے، لیکن ان کے وکلاء کی جانب سے ان کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس کر کے یہ خوشخبری دی گئی کہ عمران ریاض خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں نا
وہ فارغ کر دیے گئے، اڑا دیے گئے، کیونکہ ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، ٹوٹل کیسز ہی جھوٹے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد عمران ریاض خان صاحب جیسے ریکور ہوں گے تو آپ کو وہ دوبارہ سکرین کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے، تو یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے۔ اس کے بعد جناب شیر افضل مروت، انہوں نے پہلے جو مومنٹم بنایا کے پی کے اندر ہے، انہوں نے سب جو لوگوں کے پلان ہے نا وہ فیل کر کے رکھ دیے، جو ایک لمبے عرصے سے لوگوں نے ظلم و ستم کر کے پاکستان کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا قائم کی۔ شیر افضل مروت عمران خان صاحب کے وکیل نے صرف چند ہی دنوں کے اندر وہ ٹوٹل جو خوف کی فضا تھی نا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ صرف اس کے ایک عمران خان صاحب کا جو وکیل ہے نا اس کی کال کے اوپر وہاں کے لوگوں نے اس حد تک لبیک کہا، اس حد تک نکلے، اس حد تک رپلائی کیا کہ وہ جو ڈر، خوف اور وہاں پر جو ایک لمبے عرصے سے ظلم و ستم کر کے خوف کا ماحول بنایا گیا تھا وہ ٹوٹل کا ٹوٹل اڑا کر رکھ دیا۔ تو ایک بہت اچھا مومنٹم بن گیا کے پی کے اندر۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پاکستان کے اندر پھر سے الیکشن ڈیلے کروانے کی جو سازشیں چل رہی ہیں وہ بھی ایک سائڈ پہ، اور اب شیر افضل مروت صاحب جناب رخ کر رہے ہیں پنجاب کا۔ اب نیکسٹ ویک کے اندر وہ پلان کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ کنونشن کریں گے۔ نام تو کنونشن نہیں ہوگا لیکن جو جلسے ہوں گے نا وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے کہ کنونشن کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب کے صرف وکیل کے بلانے پر کس حد تک جمع ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف پارٹی کی قیادت ہونے کے باوجود کرسیاں خالی پڑی ہوتی ہیں اور خالی کرسیوں سے لوگوں کو خطاب کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تاریخ کے اندر لکھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پنجاب کے اندر بھی یہ مومنٹم بنتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت جلد شیر افضل مروت صاحب پنجاب کے اندر بھی انٹری ماریں گے، اور نیکسٹ ویک کے اندر جو انہوں نے بتایا کہ وہ پلان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔